چاند تاروں کا بن. چاند تارا مطلب ہوتا ہے مون اینڈ اسٹارس. بن مطلب جنگل، فورسٹ. اوکے، فورسٹ آف مون اینڈ اسٹارس. ہم جس طرح ابھی ہم کیسے کہتے ہیں فلمی ایکٹرس کو اسٹارس کہتے ہیں، سپر اسٹارس کہتے ہیں، سیلیبریٹیز کو اسٹارس بولتے ہیں نا، اسی طرح یہاں پر بھی یہ ایک استعارہ کے طور پر استعمال کیا چاند تاروں کا بن. یہ ہندوستان ایک فورسٹ ہے in which there are many moons and stars. Okay, so let us come to the point. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ سب؟ تو چلیے ہم یہ چاند تاروں کا بن شاعری شروع کرتے ہیں. چاند تاروں کا بن، موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن. ہم شہیدوں کے تن یعنی ہم ہندوستانی مارٹیر کے باڈی کینڈل کی طرح جل رہے تھے. جیسے کینڈل برن ہوتا ہے اسی طرح ہمارا جسم بھی برن ہو رہا تھا. یعنی ہم سب بہت پریشان تھے، مصیبت جھیل رہے تھے. یہ شاعری وہ برٹش انڈیا کے ٹائم کی شاعری ہے جس ٹائم میں برٹش انڈین کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور بربریت کر رہی تھی. ٹھیک ہے. موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن. ہم شہید یعنی ہم مارٹیر کے باڈی ویئر برننگ لائک اے کینڈل. رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن. جو ہم ہندوستانی لوگ اس ٹائم کے 1947 اور اس سے پہلے کے جو لوگ ہندوستانی تھے ان کی آنکھیں اس طرح بہہ رہی تھی، وہ اتنا رو رہے تھے جیسے کوئی چراغ میں دیا جل رہا ہو اور جھلملا رہا ہو. کبھی خوش ہونا، کبھی رونا، کبھی خوش ہونا، کبھی رونا، کبھی پریشان ہونا، کبھی کبھی آنسو ٹپک کر زمین پہ گرنا. تو اسی طرح رات بھر ہم صبح یعنی جو اس ٹائم میں جو ہمارے فور فادرس 1947 میں غلام تھے، سلیو تھے، وہ فیوچر کے منسٹرس بنیں گے، ہے نا. آنے والے دن میں آزادی کے بعد وہ لوگ کون بن گئے؟ منسٹر بن گئے اور بڑے بڑے اچ ادھیکاری بن گئے، ہے نا. تو وہ سب کیا ہے؟ صبح وطن، مارننگس آف آور کنٹری. Candle of morning of our country was glittering, twinkling whole night. رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن. یہ ہندوستان جہاں کے لوگ پریشان تھے، برٹش کے ظلم و بربریت کا شکار تھے، وہ ملک، وہ جنگل رات بھر ٹوئنکل کر رہا تھا. ٹوئنکل کر رہا مطلب جگمگا رہا تھا، روشن ہو رہا تھا. تشنگی تھی مگر ہم سب جو بھی ہندوستانی تھے اس وقت، ہم سب ہندوستانی تھرسٹی تھے، تھرسٹی آف انڈیپینڈنس. تشنگی میں بھی سرشار تھے. while having thirsty we were fully drunken. fully drunken مطلب کیا ہے؟ ہم کو پیاس محسوس ہو رہی تھی مگر پھر بھی ہمارا پیٹ اس امید سے بھرا ہوا تھا کہ ہم کو آزادی ملے گی. ٹھیک ہے. ہم اس وقت کیا تھے؟ آزادی چاہ رہے تھے. یہ آزادی پانے کی جو خواہش تھی، آزادی پانے کی جو بھوک تھی، پیاس تھی، وہ پیاس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پیٹ اس امید سے بھرا ہوا تھا کہ ہمیں آزادی ملے گی. ٹھیک ہے. پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن، کہ ہر عورت، ہر مرد اپنے خالی آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ جس آنکھ میں روتے روتے پورا واٹر ٹیئر کیا ختم ہو گیا ہے، اب اس آنکھ میں آئس میں ٹیئر نہیں ہے، تو اس ٹیئر فری آئس کو ٹیئر فری آئس لائک اے پوٹ، لائک اے مگ، ایوری مین اینڈ وومن ویر ویٹنگ. مستیاں ختم، مدہوشیاں ختم تھیں، ختم تھا بانک پن. ہم میں جو کچھ فن تھا، جو کچھ
سیلاسٹی تھی اور جو کچھ فیئرلیسنس تھا وہ سب فیئرلیسنس ختم ہو گیا تھا، وہ سب مدہوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ رات کے جگمگاتے دہکتے بدن، رات میں ہمارے باڈیز جل رہے تھے، یعنی ہم جو ہندوستانی مر جاتے تھے ان کے باڈیز کو درختوں پر لٹکا دیا جاتا تھا، ان کے جسموں کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا، تو اس طرح ہمارے جسموں کو رات بھر جلایا جاتا تھا۔ صبح دم ایک دیوار غم بن گئے، تو ہمارے لوگ، ہندوستان کے جو لوگ آزادی کے ٹائم پہ جنہوں نے بھی اپنی جان گنوائی ہیں، ان کو جمع کر رکھا گیا ایک جگہ، تو پتہ چلا کہ یہ تو وال آف پین بن گیا ہے، یعنی ایک بڑا بہت ہی بڑی دیوار بن گئی ہے ان لاشوں کی۔ اوکے، صبح دم ایک دیوار غم بن گئے، خارزار علم بن گئے۔ وہ جو بھی تھے، جتنی بھی لاشیں ہمارے ہندوستانیوں کی ملی ان کو جمع کیا گیا، تو ایک وال آف پین وال بن گئے۔ خارزار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانٹے دار، تو خارزار کانٹا دینے، خارزار مطلب کانٹے کی جگہ، خارزار علم تو تکلیف دینے والے کانٹے بن گئے تھے، یعنی ان کو دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے گھر سے ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو انگریزوں نے قتل کر دیا۔ یہ بات سن کر اور دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ رات کی شہ رگوں کا اچھلتا لہو، رات میں جب ہمارے جسموں سے وین سے بلڈ فلو ہوتا تھا، وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ رات کے بلڈ واز فلوئنگ فرام دی وینس آف نائٹ، جو ایک خون بن گیا۔ جب رات میں ہمارے باڈی سے اتنا خون نکلا، اتنا بلڈ نکلا کہ وہ بلڈ ایک پونڈ کے جیسا ہو گیا، اوکے، یعنی پونڈ بلڈ بن گیا۔ رات کی تلچھٹیں ہیں، اندھیرا بھی ہے، رات میں جو ہمیں تکلیف ملی ہے، جو پریشانیاں آئی ہیں، جن پریشانیوں کا ہم شکار ہوئے ہیں، وہ سب پریشانی بھی ہیں اور رات کے دکھ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ صبح کا کچھ اجالا بھی ہے، اور ہمارے ساتھ جب رات کی پریشانی ہے، رات کی تکلیفیں ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں یہ بھی احساس ہے، اس بات کی بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ صبح کی روشنی بھی ہے، یعنی ہمیں ابھی یہ رات ختم ہو جائے گی اور صبح آئے گی۔ ہمدمو، اے میرے دوستو، ہاتھ میں ہاتھ دو، چلو ہم ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلیں، سوئے منزل چلو، مطلب اے دوستو آؤ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ہم اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف چلیں۔ منزل پیار کی، ہم سب ایک ساتھ چلیں گے اپنے لو کی منزل، لو ڈیسٹینیشن۔ منزل دار کی، اگر ہم جئیں گے تو پیار محبت سے جئیں گے، اگر مریں گے تو ہم سب ایک ساتھ مریں گے۔ منزل دار کے مطلب ہوتا ہے، دار مطلب کیا ہے؟ ہینگنگ بورڈ۔ تو ہم چلیں گے پیار کی منزل کی طرف ایک ساتھ، یا پھر ہم جائیں گے موت کی منزل کی طرف ایک ساتھ، اوکے، مطلب ہمیں جینا ہے تو ٹوگیدر، if we have to live then we will live together, if we have to die then we will die together۔ منزل پیار کی، منزل دار کی، کوئے دلدار کی منزل، اپنے محبوب کی منزل، یعنی ہمیں جس جگہ سے پیار ہے اس جگہ ہم جائیں گے، خوشی خوشی جائیں گے، یا پھر ہمیں اگر مرنا ہے تو ہم خوشی خوشی مریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئے دار کی منزلیں، دوش پر اپنی اپنی صلیبیں اٹھائے چلو، اے لوگو، اے دوستو ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلیں، یعنی جو ہماری ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو ہم پوری طرح نبھائیں گے، اٹھائیں گے، اب چاہے نتیجے میں ہم کو انڈیپینڈنس ملے یا پھر ہمیں موت ملے، مگر ہم اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔